حارث رؤوف کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی عماد وسیم کی طرح انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فٹ ہونے کے باوجود آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی سیریز میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ جانے سے انکار کر چکے ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حارث رؤوف پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آنے والی کسی نئی پالیسی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ یہ پالیسی پاکستانی پلیئرز کو اس بات کا پابند کرے گی کہ وہ اپنے کانٹریکٹ میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ پی ایس ایل کے علاوہ کسی ایک یا دو لیگ میں ہی کھیل سکیں گے، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور لیگ کھیلنا چاہیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں اس کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے تمام پلیئرز کو نئے کانٹریکٹ کے ذریعے پابند کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لیگز کھیلنے کی وجہ سے پلیئرز اپنی فٹنس برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں اور انٹرنیشنل مقابلوں میں ان کی پرفارمنس متاثر ہو جاتی ہے، اور کئی پلیئرز اہم موقعوں پر انجریز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بابر اعظم کے علاوہ تقریباً سبھی پلیئرز سوائے آئی پی ایل کے تمام ہی لیگز میں حصہ لیتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ ان لیگ سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ہے، اور شاید اسی لیے حارث رؤوف اس ریٹائرمنٹ والے معاملے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صرف چھوٹے فارمیٹ کی کرکٹ میں ان لیگز کے ذریعے زیادہ لمبے عرصے تک رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ باتیں اب انڈین میڈیا پر بھی چل رہی ہیں کہ عماد وسیم کے بعد ایک اور ارلی ایج ریٹائرمنٹ پاکستانی ٹیم کے کسی پلیئر کی آنے والی ہے، اور وہ حارث رؤوف ہو سکتے ہیں۔ اگر حارث رؤوف صرف ان لیگز کے لیے پاکستانی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو وہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کریں گے جس کی وجہ سے کئی پلیئرز نیشنل ٹیم کی نمائندگی کے بجائے ایسی ہی لیگز میں اپنے آپ کو لگا دیں گے جو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ کیا حارث رؤوف کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، یا پی سی بی کو ان پلیئرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لیگز کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے؟ ان سوالوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کھیلوں کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔